السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، IMS میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ میں ہوں وحید الزماں صدیقی، اور آج ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبید اللہ اسعدی صاحب دامت فیوزہم، شیخ الحدیث باندہ مدرسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بہت بڑی سعادت مندی ہے ہمارے لیے کہ حضرت کا ہمارا یہاں پونا میں پہلی بار آنا ہوا ہے اور ہمیں حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہے، اور ہم جو ہے حضرت سے چاہیں گے کہ حضرت ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی جو تنزلی کا جو سبب ہے اس کو بھی بیان کرے، اور مسلمانوں کی ترقی کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے اس پر روشنی ڈالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، ملک کے حالات ہوں یا دنیا کے حالات ہوں، اس وقت تو سارے حالات یکساں ہیں، اور مسلمانوں کے حالات دنیا کے کسی بھی حصے میں دیکھا جائے، چاہے وہ عالم اسلام ہو اور عالم عرب ہو، بہت اچھے نہیں ہیں۔ مختلف وجوہ سے خود اپنوں ہی کے ہاتھوں بہت کچھ نقصان اور پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں ہمارے سامنے۔ جہاں تک سوال ہے ہمارے ملک کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں تو ہمارا اقتدار ہے نہیں، اور دوسرے اقتدار میں بھی اس ذہنیت کا غلبہ ہے جس کا منصوبہ کچھ اور ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، تو اس نسبت سے جو سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اور اسی سے ہماری ترقی اور بہتری دنیا اور آخرت دونوں کی جڑی ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ پر اچھا اعتماد ہو، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں شریعت کی اتباع ہو، اور اس کو مقدم کیا جائے اور آگے کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اسی میں ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے آپ کی معاصی اور گناہوں سے حفاظت، اور اس نسبت سے جو حالات اپنے اوپر آتے ہیں ان حالات میں خصوصیت سے اپنی زندگی کو دیکھنا، اور توبہ و استغفار، یہ علاج قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ سارے مصائب کا حل، مصیبتیں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں، حل اسی کی طرف سے آتا ہے۔ یوں بھی قرآن کریم میں جہاں یہ تلقین ہے کہ ضرورت پر، حالات پر صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، وہاں ظاہر ہے کہ یہ بھی تلقین ہے کہ حالات میں توبہ و استغفار کرو، تدبیر بھی کرو۔ ہماری شریعت ہم کو تقدیر پر ایمان کے ساتھ تدبیر کا حکم دیتی ہے۔ تقدیر جو اللہ کی مرضی ہو، جو اللہ کی مرضی ہے، ہم اس پہ راضی اور خوش ہیں، اور ہر حال کے مناسب تدبیر کرنا۔ آج کے حالات میں جہاں ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ دین سے تعلق اور رشتہ مضبوط ہو، حالات کے مطابق ہم کو تدبیر کرنی چاہیے، حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، جس میں اپنی جان، مال، ایمان کی حفاظت بھی پیش نظر ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے جو حملے ہمارے اوپر ہیں، دوسروں کے وعد ہیں، دوسروں کی اسکیمیں ہیں، ان کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ کر ان کا دفعہ بھی ہو۔ صبر و تحمل سے کام لینا موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے۔ حکمت چاہیے، جوش نہیں چاہیے۔ جوش سے نقصان پہنچتا ہے، تجربہ یہی ہے۔ خود اس ملک میں ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ رہی ہے، جب تک حالات نے ساتھ دیا ہے تو انہوں نے میدان کی جنگ لڑی ہے، ہتھیار کی جنگ لڑی ہے، لیکن جب حالات کا دوسرا رخ دیکھا ہے انہوں نے، تو ہتھیار ایک طرف رکھ دیے ہیں، دوسری تدبیریں اختیار کی ہیں، اور انہی تدبیروں کے واسطے سے برادران ملک سے مل کر، وطن سے مل کر، انہوں نے انگریزوں کو یہاں سے باہر کیا، اور ظاہر ہے کہ اسی انداز کی تدبیر ہمارے لیے آج بھی چلے گی۔ حکمت سے کام ہو، صبر و تحمل سے کام ہو، اور دشمن کن لائنوں سے ہمارے اوپر وار کر سکتا ہے، اس کا کیا علاج ہے، وہ باقی تو دنیا کی لائن سے ظاہر ہے کہ آج کے حالات میں پڑھنا، پڑھانا، تعلیم، یہ ساری چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں ایک حد میں، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے، جو ہم لوگ سمجھتے ہیں بھائی،
کتاب و سنت کی خدمت سے جڑے ہوئے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا اولین فریضہ تو یہ ہے کہ کتاب و سنت سے ان کا رشتہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مربوط ہو، اور حالات کے آنے میں حتی الامکان وہ جھکے نہیں، شریعت سے سر پہ نظر نہ کرے۔ حکمت اور مصلحت کی رعایت دوسری چیز ہے، حالات سے صلح کرنا دوسری چیز ہوتی ہے، اور حالات کی رعایت کر کے حکمت و مصلحت سے کام کرنا دوسری چیز ہوتی ہے۔ بس میں تو یہ سمجھتا ہوں بھائی، باقی بہرحال ہمارے بڑے بھائی آتے ہیں بہت سے، ان کی طرف سے رہنمائیاں آ رہی ہیں، اور اس وقت خاص طور سے مختلف ہمارے بڑے ان کے ذریعے پیغام نشر کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہی بات آ رہی ہے کہ دشمنوں کے شر سے حفاظت کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، جو اوراد و وظائف ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، اپنی زندگی کو درست کیا جائے، اور دشمن کے مقصد کو سمجھ کر سمجھداری اور حکمت عملی سے کام کیا جائے۔ چند اوراد و وظائف اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں گے؟ ہاں، مثال کے طور پر جو دعائیں قرآن کریم میں دعا آئی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے اللہ ہم کو یہ جو ظالم اور تیرے نافرمان ہیں ان کے لیے تختہ مشق نہ بنا کہ ہم کو زیر کریں، اور اپنی رحمت سے ان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھیں۔ دوسری دعا جو حدیثوں میں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے تلقین کی ہے، اور ہمارے گویا سب لوگ بتاتے ہیں، نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کیا جائے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم اپنے دشمنوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی ذات کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام اور کچھ وظائف اور اوراد بھی حسب موقع جس کے حالات ہوں بتائے جاتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بات بہت عام کی جا رہی ہے، قنوت نازلہ کو عام کیا جائے، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو حالات ہیں قنوت نازلہ اسی قسم کے حالات میں بتائی گئی ہے، لہذا قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ برابر مسلمانوں کے لیے مشکل حالات ملک میں اور دوسری جگہوں میں پیش آ رہے ہیں، لہذا وقتاً فوقتاً فجر کی نماز میں ہفتہ عشرہ اس کا سلسلہ رکھنا چاہیے، پھر بند کر دینا چاہیے، پھر شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ تسلسل سے اور مستقل قنوت نازلہ کا ثبوت روایات سے نہیں ملتا۔ ایک سوال ہے حضرت، ابھی دارالعلوم دیوبند میں ابھی 2 دن پہلے دارالعلوم دیوبند میں جو ہے آیت قرآن کریمہ کا ختم ہوا ہے، جس پر بہت سے حضرات یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ دارالعلوم جیسے ادارہ کو جو ہے اب یہی رہ گیا ہے کہ وہ ختم قرآن اور ختم آیت کریمہ اور اس طرح کے ان چیزوں کو عام کرے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں رہ گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اپنی اپنی ذہنیتوں پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں عوام نہیں لیکن خواص فکر مند ہیں۔ عوام کی فکر تو تبصرے کی حد تک ہوتی ہے بس، لیکن خواص علماء اور اہل اللہ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کیا تدبیر ہو، تو وہ تدبیر بتاتے بھی ہیں اور عملاً اس کو اپناتے بھی ہیں۔ تو دارالعلوم میں ایسا تو ہے نہیں کہ گویا بس یہی کام ہو رہا ہے، پڑھائی لکھائی جو دارالعلوم کا اصل مشغلہ ہے چھوڑ کر یہی ہو رہا ہے، دن بھر لوگ بیٹھ گئے ہیں اس کے لیے، یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہاں دعاؤں کا اہتمام حالات کے تحت وہاں یا ہمارے اداروں میں حد پہ موقع عصر کے بعد کبھی عشاء کے بعد جیسے حالات ہوتے ہیں مختلف عدیہ کو پڑھ کر کیا جاتا ہے، تو اسی کے تحت دارالعلوم نے کسی دن آیت کریمہ کا ختم کرا دیا۔ آیت کریمہ کا ختم پریشانیوں کے ازالے میں دور کرنے میں مجربات میں شمار ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ سطحیت کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں جو ہے میرے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ میں اس شہر میں آیا ہوں، جس کا نام سنتا رہا ہوں، علماء کا بھی شہر ہے اور مسلمانوں کا بھی شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے اہل ایمان کی اور اداروں کی اور یہاں ہونے والی دینی محنتوں کی اللہ تعالیٰ